حضور جرمنی سے ایک نو احمدی دوست نے، جنہوں نے 1 سال پہلے بیعت کی ہے، یہ سوال بھجوایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور ترجمہ ہے کہ اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے فرما رواؤں کی بھی اطاعت کرو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اپنے فرما رواؤں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو بھی فرمارواں ہوں، جس ملک میں ایک حکومت مستحکم ہو چکی ہو، اس کے شہریوں کا فرض ہے اس حکومت کی نافرمانی نہ کریں، سوائے اس صورت کے کہ وہ براہ راست ان کے دین میں دخل دے اور مجبور کرے کہ تم کلمہ حق چھوڑ کے فلاں کلمہ کہو، یا عبادت سے روکے، تو اس صورت میں اللہ نے اسی آیت میں آگے جواب دیا ہوا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم آپس میں اختلاف کرو تو یہاں اولو الامر ظاہر ہے، کیونکہ ردوہ اولو الامر نہیں فرمایا، اولو الامر کو چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو اختلاف ہے اولو الامر سے ہے، اور اس نوعیت کا اختلاف ہے کہ اس کا فیصلہ دین سے ہونا چاہیے، پھر دین ہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اللہ اور رسول سے براہ راست تو نہیں پوچھتے لوگ، آن صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال پا چکے ہیں، کا وصال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر شخص کلام کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا، تو اللہ سے مراد اللہ کا فرمان یعنی قرآن کریم ہے، رسول سے مراد سنت رسول ہے۔ تو سنت اور کلام الہی پر لوٹاؤ معاملے کو اور اس کے فیصلے کے مطابق کام کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو مکے میں رہتے ہوئے ان کے ملک کے قانون شکنی کی اجازت نہیں دی، ہمارا ہجرت کر جاؤ۔ تو اس لیے یہاں مشرک یا غیر مشرک، مومن غیر مومن کی بحث ہی نہیں ہے، لیکن جہاں وہ یہ کہتے تھے عبادت نہیں کرنی یا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا کہ یہ تو خدا کا کام ہے اور اس کا فیصلہ خدا ہی کرے گا، ان بندوں کو اجازت نہیں ہے۔ اس پہلو سے وہ کلمے پڑھتے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے، عبادت کرتے رہے اور ان کی بدوقوف برداشت کرتے رہے۔ تو یہ بڑا واضح ہے، یہ قرآن کریم کی آیت اور جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی روشنی میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں جو حل طلب ہو یا قابل فکر ہو۔